ہمارے اکابرین کا بھی طریقہ یہی رہا ہے. ہم سنت کے طریقوں کو، اکابرین کے طریقوں کو اگر بھول جائیں گے تو ہم بھٹک جائیں گے. اس کے لیے ہم کو یہ طریقے یاد رکھنے چاہیے. تو ہمارے اکابرین کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دلہوں کو کچھ نصیحتیں فرمائیں. ایک دلہے کے لیے نصیحت تو یہ ہے کہ اس نیت سے نکاح کرے کہ میں اس لیے نکاح کرتا ہوں کہ یہ نکاح کرنا سنت ہے. نکاح کرنا، ارے بولو نا، سنت ہے. نکاح کرنا سنت ہے. حضور پاک علیہ السلام اگر سنت کی نیت کی ہے تو سنت کا ثواب ملے گا. یہ تو نکاح تو ہو جائے گا، ایجاب قبول ہوا تو نکاح ہو جائے گا. دوسری نیت یہ کرے کہ میں عفیف رہوں گا، پاک دامن رہوں گا. کیسا رہوں گا؟ ایسا نہیں کہ نکاح کر لیا اس کے بعد بھی ڈگر مگر ڈادر بدر سب جگہ دیکھ رہے ہیں. معاف کرنا، یہ جتنے صوبے دریش بڈھے ہیں نا، ان کو بھی چائے کی ہوٹلوں پر بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں. گھر میں بیٹھو نا، کوئی دینی کتاب کا مطالعہ کرو. مسجد میں بیٹھو، تم مسجد میں رہیں گے تو جوان مسجد میں رہیں گے، آئیں گے. ارے سیدھی سیدھی بات، سچی سچی بات کہتا ہوں کہ غلط کہتا ہوں؟ غلط کہوں تو جھوٹا تمہارا سر ہمارا. یہ ہم نے کہاں سے یہ سب سیکھا ہے؟ ادھر بیٹھنا ادھر بیٹھنا ہے. اللہ کے واسطے ترس کھاؤ نہیں یار اپنے اوپر. کتنے حالات کے بعد ہم سدھریں گے؟ کیا کافی نہیں ہے اتنے حالات؟ حضور پاک علیہ السلام تو سورج گرہن ہوتا تھا تو گھبرا جاتے. ہم پتہ نہیں ذرا سا بھی ٹس سے مسخیر. زمین جب کڑک ہو جاتی ہے، ارے زمین کڑک ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر دانا ڈالو تو اگتا. ایسے ہم سب کی زمینیں جو ہے نا دل کی وہ کڑک ہو گئی، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اس لیے ہم بار بار جو کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ کے راستے میں نکلو، ماحول کا ایک اثر ہوتا ہے. 4 مہینے چلے ایک اثر ہوتا ہے کہ وہ اثر کو آدمی قبول کرے. دل نرم ہوتا ہے. فضائل اعمال کی باتیں ایسی ہے کہ آدمی سنتا ہے اور دل اندر روتا ہے. خیر لمبا مجھے نہیں کرنا. تو دوسرا عفیف رہے، پاک دامن رہے. بہت زیادہ جو ہے وہ تم کو ضرورت ہے تو اسلام نے تم کو اجازت دی ہے دوسرا نکاح کرو. ارے دوسرے نکاح کی اجازت دی ہے، تیسرے کی بھی دی ہے، چوتھے کی بھی دی ہے. لیکن ادھر ادھر اپنی آنکھوں کے گناہ مت کرو. اب تو معاف کرنا، لیکن میں بہت جرأت رکھتا ہوں اس لیے کہتا ہوں کہ جوانوں سے زیادہ بوڑھے ملوث ہیں. سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں. اس لیے عفیف رہو، پاک دامن رہو. گھر میں بیوی ہے، اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ آیتم من آیت، یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہم نے جو ہے لفظ نکاح ایسا نکاح دیا ہے کہ ہم اس سے نشانیاں بناتے ہیں، نشانیاں بتاتے کہ مرد عورت کے لیے، عورت مرد کے لیے حلال ہو جاتا ہے. اس لیے نکاح اسی نیت سے کیا جائے کہ عفیف رہوں گا، پاک دامن رہوں گا. اور تیسرا نکاح کرنے والا یہ نیت کرے کہ اولاد صالح کے لیے نکاح کرتا ہوں. ہمارے گھروں میں یہ کب سے آ گیا؟ ہم دو ہمارے دو باقی کو پھینک دو. ہمارے یہاں تو ہم دو ہمارے بارہ، ہم دو اللہ جتنے چاہے اتنے آنے دو. ہاں ہمارے یہاں تو یہ ہے. ہمارے یہاں کیسے آئے ہم دو ہمارے دو باقی کو پھینک دو؟ ہمارے یہاں نہیں. اسی لیے کہا تم حدتکم انا شئتم، یہ تمہاری کھیتیاں بیج ڈالو، ہاں ظاہر مت کرو.
وہ عفیف رہوں گا، پاک دامن رہوں گا۔ عفیف لوگوں کی اللہ کے یہاں بہت قدر و قیمت ہے۔ گزشتہ 2-4 دن پر کسی جگہ الحمدللہ عفافیت پر بہت لمبی گفتگو ہوئی، تو اس لیے ہم عفیف رہے، پاک دامن رہے، حضور کی سنت سمجھ کر نکاح کرے، یہ سنت ہے۔ اور تیسرا اولاد صالح کی نیت سے، اور 2-3 کام بڑوں کے، وہ کیا ہے؟ دلہا دلہن کی جب شادی ہو تو شادی میں ماں باپ جو ہے اپنی میں دکھانے کے لیے، اپنا تکبر دکھانے کے لیے دلہا اور دلہن کی زندگی برباد کرتے ہیں۔ بھلا کوئی باپ ایسا ہوتا ہے جو اپنی اولاد کی زندگی برباد کرے؟ لیکن اس نے ایسا کیا تھا نا، میں ایسا کروں گا چاہے میرے بیٹے کی زندگی داؤں پہ لگ جائے۔ پھر شادی ہو جاتی ہے، نکاح کے بعد ارے نیا نیا جوتا ہوتا ہے نا، چمڑے کا جوتا پہنا آپ لوگوں نے، پہننا نہیں تم لوگوں نے، بولتے نہیں تم لوگ، خیر وہ جوتا نیا نیا پہنتے ہیں تو لگتا ہے کاٹتا ہے، ارے ہوتا ہے نا۔ تو زندگی تو جیتے جیتے مل جائے گی دونوں کی، اب لگا جوتا تو دوسرا نیا، پھر تیسرا نیا، تو پھر کیا پوری زندگی بغیر جوتے کے رہے گا؟ ہاں، اس میں ہے المرأۃ تقدم، حضور نے فرمایا میری امت کی عورتیں جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی کی طرح، اگر تجھے فائدہ اٹھانا ہے تو اسی ٹیڑھی پسلی سے فائدہ اٹھا لے، اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھا لے۔ کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ ٹیڑھی پسلی کو میں سیدھا کر دوں، اگر سیدھا کرنے گیا کسرتہا توڑ دے گا۔ بعض لوگ تو کیا کہتے ہیں، میری بہلی کا ہے نا میری ماں کے ساتھ بنتا ہے، تیری ماں کے ساتھ نکاح کیا تھا، نکاح کس کے ساتھ کیا؟ اس لیے سمجھنا چاہیے، خوش لینا چاہیے، بڑوں کو چاہیے شادی ہو گئی اب جو ہے ان کو اطمینان سے زندگی گزارنے دو۔ اب بیچارہ ساس سمجھتی ہے میں اس گھر کی مالکہ میں، بہو سمجھتی ہے اس گھر کی مالکہ میں، دونوں مالک بننے میں بیچارہ عبد الملک مر جاتا ہے۔ عبد الملک کیا کرے؟ اس کے لیے بڑوں کو چاہے کہ ان کو اپنی زندگی گزارنے دیں۔ اگر چاہے بیوی کا حق ہے وہ الگ رہنا چاہے تو رہنے، یہ ہمارے معاشرے میں سدھار کی چیزیں ہیں۔ دیکھو معاف کرنا، لیکن ہم یہ سب کریں تو ہماری زندگیاں پرسکون نہیں۔ مولوی صاحب پر تم کیا بات کرتے، یوں کہتے لوگ کہ میرا چھوکرا ہے، کیا باپ کا حق نہیں؟ تو ایک بات بھیجے میں اتاری ہے کہ باپ کا حق نہیں ہے، باپ کا حق نہیں، تو بیٹے کا حق نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو۔ ارے یہ تو پر بھائی کا غلام، کس کا غلام بنے؟ چلو بتا۔ ارے بھائی اتنے سب کے سامنے نکاح کرائے تو یہ بھائی کا غلام نہیں بنے تو کس کا بنے؟ میرے کو وہ بتاؤ، بازو والی کا بنے؟ سیدھے سیدھے رہنا چاہیے۔ تو بڑوں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی زندگیاں ان کو جینے دیں۔ اکثر طلاقیں ہوتی ہیں نا تو رول دوسرا ادا کرتا ہے۔ ہم تو بہت مسئلے میں پڑھتے، اس کے لیے ہم کو معلوم ہے، اللہ کے واسطے اپنے اوپر ترس کھائے۔ تو خیر جن کی شادیاں ہو چکی وہ بھی نیت کرے، سنت کی نیت کر لے، ابھی کر لے کہ ہم نے نکاح اس لیے کیا کہ سنت ہے۔ دوسرا عفیف رہیں گے، پاک دامن رہیں گے، اور تیسرا کہ نیک صالح اولاد کی نیت سے کریں گے۔ کچھ باتیں رہ گئی، کبھی اور حاضر ہوں گا تو عرض کروں گا۔